السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، سزاوار ہے، جو ہم تمام انسانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، ہمارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی 121 آیتیں، آیت نمبر 121 تک الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں اب تک۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے آج انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین اور ہمیں کیا کیا بیان کر رہا ہے ان بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اب تک تو بہت ساری چیزیں اللہ نے ان کی بیان کر دی ہیں، کیا کیا نعمتیں اللہ نے دیا تھا، کیا کیا پنشمنٹ اللہ نے دیا ہے، کیسی کیسی چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں لائی تھی، ایز اے نعمت ہو یا ایز اے عذاب پنشمنٹ ہو، ساری چیزیں الحمدللہ اب تک ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ اللہ یہاں پر اور چیزوں کو ان کی ایکسپوز کر رہا ہے، ان کی شرارتوں کو، ان کی غلط چیزوں کو، کیسے یہ لوگ دھوکہ دیا کرتے تھے، سب کو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 122، آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 141 تک انشاءاللہ آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 122۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس آیت کا ٹرانسلیٹ اور تفسیر تو میں پہلے کر چکا ہوں، بس اب صرف ٹرانسلیٹ کروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ دوسری آیتیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم جو کہ میں نے تم پر کی تھی، انی فضلتکم علی العالمین، وہ نعمت کیا تھی کہ میں نے تمہیں دونوں دنیا پر فضیلت دی تھی، ایک یہ دنیا، ایک اوپر والی دنیا۔ اس دنیا پر مال، دولت، پالیٹکس، پاور، سب کچھ میں نے دیا تھا، قبلہ سب تمہارا تھا، اوپر اس اعتبار سے کہ سارے نبی تمہاری نسل سے میں نے دنیا میں لائے تھے، اس اعتبار سے دونوں فضیلتیں ہوں گی، میں نے اس کی تفسیر بھی پہلے کر چکے ہیں۔ اب آیت نمبر 123، اللہ رب العالمین کہتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس کی بھی تفسیر، اس کا بھی ٹرانسلیٹ میں کر چکا ہوں۔ یہ دو آیتوں کو اللہ پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہے، میں بھی کہا دوبارہ ریپیٹ صرف ٹرانسلیٹ کروں گا اس کا۔ اللہ کہتا ہے، وَاتَّقُوا، بھائی دونوں دنیا پر تم نے فضیلت دیا، اب کیا کرو؟ وَاتَّقُوا، ڈرو۔ دیکھو اللہ ایک پوائنٹ آف ویو ہمیں تھنک یہ دیتا ہے کہ جب بھی میں کوئی نعمت تمہیں دیتا ہوں تو شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں ڈرنا بھی چاہیے۔ شکر ادا کرو گے تو یہ نعمت بڑھے گی، اگر تم ڈرو گے اللہ رب العالمین سے تو اس نعمت کی تم قدر کر سکو گے۔ تو جب بھی اللہ مال ہو، دولت ہو، جو بھی دیتا ہے تو ہمیں انڈائریکٹلی یہ پیغام بھی اللہ دیتا ہے کہ وَاتَّقُوا، تم اللہ سے ڈرو، اس نعمت کا کہیں غلط استعمال مت کرنا، اس نعمت کی وجہ سے کہیں تکبر مت کرنا، اس نعمت کی وجہ سے دوسروں کو حقیر مت جاننا، اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اس دن سے بھی ڈرو، یومن، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا۔ آج تمہارا پیسہ تمہارے کام آئے گا، لیکن ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، نہ ہی تمہارا پیسہ، جیسا دنیا میں پیسہ دے کر تم اپنے آپ کو کیس سے بری کر لیتے ہو، نہ تم فدیہ دے کر اللہ رب العالمین کے پاس آزاد نہیں ہو سکتے، تمہارا کوئی پیسہ، کوئی فدیہ اللہ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعہ، نہ ہی کوئی ریکمنڈیشن آپ کی قبول کی جائے گی۔
بڑے بڑے لوگوں کو وہ پیچھے رکھ کر لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں نا کہ میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ تعلق کے بیس پر لوگ کیس کلوز کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کہتا ہے یہ تینوں چیزیں کام نہیں آئے گی، نہ تم آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کر پاؤ گے، نہ پیسہ دے کر اپنے کیس تم جیت پاؤ گے، نہ ہی بڑے لوگوں کا ریکمنڈیشن کر کے تم اپنے کیس سے بری ہو پائے گے۔ دنیا میں تین ہی بیک گراؤنڈ ہے ہمارے پاس، اوپر کوئی کام نہیں آئے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی کوئی تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں ہمارے لیے بھی پیغام ہے، جب بھی کوئی نعمت دیتا ہے اللہ، ڈرنا ہے کسی پر ظلم کرنے سے، کسی کو حقیر جاننے سے، تکبر، پراؤڈ، ہر چیز سے ہمیں کیا ہے، ڈرنا ہے، اور اعتدال والی زندگی، درمیان والی زندگی، مڈل کلاس والی زندگی گزار کے ہمیں نکلنا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 124، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو اس آیت میں یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر تھا، یہ اچانک کیوں دوسرا ٹاپک اللہ اسٹارٹ کر رہا ہے؟ ہوتا ہے نا کوئی ایک سین چلتی رہتی، اچانک وہ سین کے کٹ کر دوسری سین آ جاتی ہے، تو سامنے والے جو آڈینس رہتے ہیں، جو کیا بولتے ہیں، جو سامعین رہتے ہیں، سننے والے، جو دیکھنے والے رہتے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا کوئی سین چل رہی تھی، بڑی اچھی خاصی ٹاپک چل رہی تھی، بڑی ایموشنل سین تھی، بڑی انٹرسٹنگ سین تھی، چلتے چلتے اچانک ٹاپک چینج ہو جاتی ہے، تو بندہ کیا پریشان ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ تو یہاں پر اللہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہا تھا، بنی اسرائیل کا ذکر کر رہا تھا، نصارہ کا ذکر کر رہا تھا، اچانک ابراہیم علیہ السلام آ گئے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو لنک کیا ہوا ہے قرآن سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے آیت کا ترجمہ ہم کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ہم نے اپنے بندے ابراہیم کا ایگزام لیا، ایگزام اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا لیا، بِكَلِمَاتٍ، چند کلموں کے ذریعے، چند چیزوں کے ذریعے، چند طریقوں کے ذریعے اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ہر ایگزام کو کمپلیٹ کیا، ہر مصیبت کو، ہر ٹیسٹ کو ایزیلی فیس کرتے ہوئے اس میں ایک سکسس ہو گئے، اس میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ دیکھو ایز اے گفٹ خوش ہوتا ہے نا اللہ، تو ایسا نوازتا ہے اللہ۔ اللہ نے کہا قالا، اللہ کہتا ہے انی، بے شک میں، جاعلک، تجھے بنانا چاہتا ہوں، للناسی، لوگوں کے لیے، امامن، لیڈر۔ مثال کے طور پر دنیا میں جب ہمارے کوئی اسکول لے لو، کوئی کالج لے لو، کوئی یونیورسٹی لے لو، اگر کوئی بچہ اچھا پڑھتا ہے، 100 آؤٹ آف 100 لاتا ہے، ہر چیز میں محنتی ہے، تو ٹیچر بڑا خوش ہو جاتا ہے اور کیا بولتا ہے، بھئی آج سے تو کلاس لیڈر، آج سے تو کلاس کا لیڈر، کیونکہ تو ہر چیز میں ٹاپ ہے۔ تو جب ہر چیز میں ٹاپ کرتے ہوئے نکلے ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ نے کیا کہا، آج سے تم لوگوں کے لیڈر ہو، لوگوں کے امام ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اللہ تو مجھے بناتا ہے ٹھیک ہے، تو کیا میرے بعد میرے بچوں میں سے بھی امام کو بنائے گا کیا؟ میرے صرف میں امام، یا پھر میرے بچوں سے بھی تو بنائے گا امام کو؟ ابراہیم نے سوال کیا اللہ رب العالمین سے، تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم اس بات کو غور سے سن لو کہ میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی تمہاری قوم میں سے کچھ مصلح ہیں، کچھ ایمان والے ہیں اور کچھ ظالم ہیں، تو میں ایمان والوں کو تو امام بناؤں گا، لیکن ظالموں کو میں امام نہیں بناؤں گا۔ ظالموں سے میرا مراد یہی یہود ہے، یہی نصارہ ہیں، جن کو اللہ رب العالمین یہاں پر وارن کر رہا ہے، یہاں ان کی تردید کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب سمجھتے ہیں، دیکھو کیسے لنک ہے۔ دیکھو سب سے پہلی چیز، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ٹھیک ہے، ایک اسماعیل اور ایک ہے اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جتنے بھی ہیں نا، سب اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نکلے، انہی کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، اوکے۔ اب دوسرے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان سے کیا ہے، مشرکین عرب اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، تو انہی دونوں کو مل کر بولتے ہیں عیسیٰ اسحاق علیہ السلام سے جتنے بھی نکلے ان کو بولتے ہیں بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اسماعیل علیہ السلام سے جتنے بھی نکلے ان کو کہتے ہیں نصارہ۔ اب یہاں پر ان کو کیا کہتے ہیں، مشرکین عرب۔ بنی اسرائیل میں یہودی بھی آ گئے، نصارہ بھی آ گئے۔
اب اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو نکلے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشرکین عرب، عرب قوم کے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کے نبی کے زمانے میں یہود نصارہ بھی تھے، مشرکین عرب بھی تھے۔ اللہ رب العالمین ان تینوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اے ابراہیم، تمہاری نسل جو چاہے اسماعیل سے نکلے چاہے اسحاق سے نکلے، جو بھی متقی لوگ ہیں صرف انہی لوگوں کو میں امام بناؤں گا، جو ظالم لوگ ہیں ان لوگوں کو میں امام نہیں بناؤں گا۔ اے بات سمجھ میں؟ تو بنی اسرائیل بھی اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل ہے، انہی کے بیٹے ہیں بنی اسرائیل۔ اے بات سمجھ میں؟ تو یہ مشرکین عرب بھی ابراہیم علیہ السلام ہی سے نکلے ہیں۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹوں سے یہ عرب نکلے ہیں، انہی عرب سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا بولتے تھے؟ ہر چیز میں، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین عرب ہو، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ مشرکین عرب بولتے تھے ہمارا جو سیدھا کنیکشن ملتا ہے اسماعیل سے، یہود و نصارہ بولتے ہیں ہمارا سیدھا کنیکشن ملتا ہے اسحاق علیہ السلام سے۔ اسماعیل اسحاق دونوں ابراہیم کے بیٹے، تو ایک اعتبار سے ہم ابراہیم ہی کی ملت کو، انہی کے طریقے کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں لوگ دعویٰ کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین ان کا دعویٰ جھوٹا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے کہ جو کام تم کر رہے تھے ایسے کام ابراہیم تو کیے نہیں نا۔ اب وہ کیا کام ہے انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز، وہ کاموں کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ کیا ہے، پرسن کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن دیتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ وہ کام سٹارٹ کر رہا تھا اللہ، تو ابراہیم کون بھائی، سامنے والے وہ سمجھ میں نہیں آتی، آڈینس کا کنفیوژن میں آ سکتی تھی۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کیا ہے، ابراہیم کون ہے، ان کی پرسنالٹی کیا ہے، وہ پرسن کو اللہ ایکسپوز کر رہا ہے، ان کا کچھ شارٹ انٹروڈکشن دیتا ہے کہ ابراہیم کیسے تھے، ان کی لائف کیا تھی، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ بنی اسرائیل سے، مشرکین عرب سے ابراہیم علیہ السلام کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ انہی دو بیٹوں، ان کے جو دو بیٹے تھے، انہی دو بیٹوں سے پوری شاخیں نکل کر آئی ہوئی ہیں، یہود و نصارہ اور مشرکین عرب۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اب اللہ کیسے کیسے ان کو آزمایا۔ دیکھو اللہ نے پہلا ورڈ جو یوز کیا نا، ابتلا، ابتلا بولتے ہیں آزمائش کو۔ اللہ نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام، کیسے آزمایا؟ سب سے پہلے ان کی جو پیدائش ہوئی، ان کا جو ان کی پیدائش کیا ہے، ایک مشرک گھرانے میں، پورا گھرانہ شرک کر رہا تھا، پورا گھرانہ بتوں کی پوجا کر رہا تھا، بتوں کی پوجا کر رہا تھا۔ ایسے مشرک گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام جب میچور ہوئے، عقل مند ہوئے، تو دیکھا کہ میرے باپ تو کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے، خود بنا کر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھل رہے ہیں، تراش رہے، انہیں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ ان کے خدا، ان کے اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ایک تو مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایک اپنے باپ دادا کو بچانا ہے۔ تو ایک سچویشن، پورا گاؤں ایک طرف، پوری حکومت، بادشاہ، باپ ماں سب ایک طرف، ابراہیم اکیلے ایک طرف، کیسے سب کا مقابلہ کرے، کیسے سب کو فیس کرے؟ تو سب سے پہلا چیلنج، سب سے پہلا ایگزام، تو ابراہیم پاس ہو گئے اس ایگزام میں۔ دعوت تو رکھ ڈالے، گاؤں والے نکال کو باہر کر ڈالے، لیکن پاس تو ہو گئے ایگزام میں۔ اس کے بعد آتا آپ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو کیسے پہچاننا؟ اگلا ایگزام، ستارے، پہلے ستارے دکھے، پورے چمکتے تھے آسمان میں، تو دیکھو کیا بولے، ہاں یہ ستارے اتنا چمکتے ہیں کہ تو انوچ اللہ ہو سکتے، انوچ میرے معبود ہو سکتے، تو ان کو معبود بنا لیے۔ جیسے وہ ستارے مٹ گئے، چاند آیا، تو کیا بولے، ہاں یہ پوری دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے، یہ سب کو اندھیرے میں لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، تو یہ ہمارا کیا ہے، خدا ہو سکتا، یہ ہمارا معبود ہو سکتا۔ تو اپنے آپ کو اس سے جوڑ لیے۔ جب وہ بھی مٹ گیا تو بولے کہ بھائی مٹنے والے ہمارے معبود نہیں ہیں، مٹنے والا میرا اللہ ہو سکتا نہیں۔ اس کے بعد سورج آیا، پوری دنیا میں روشنی پھیلا ڈالا، دھوپ، تو کہے کہ ہاں یہ بڑا دکھتا ہے سب سے، انہیں ہمارا اللہ ہو سکتا ہے۔ جب شام ہوتے ہوتے وہ بھی ڈوب گیا، تو پھر بولے کہ بھائی ڈوبنے والا تو ہمارا اللہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کے مائنڈ میں تھاٹ آیا کہ سورج کو، چاند کو، ستارے کو، کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے، ایسا پاور ہے جو سب کو آپریٹ کر رہا ہے، کوئی ایسا آپریٹر ہے جو ان ساری چیزوں کو آپریٹ کر رہا ہے۔ تب ان کی سوچ پہنچی کہ ان ساری چیزوں کو آپریٹ کرنے والا ہی میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میری لائف کا آپریٹر بھی وہی ہے۔ دوسرا ایگزام بھی پاس۔ اب تیسرا ایگزام، ابراہیم علیہ السلام
مصر میں داخل ہوئے، بڑا ظالم بادشاہ تھا مصر کا، ان کی وائف کو بلایا، غلط ارادے سے ان کی طرف آگے بڑھا، تو بڑے صبر سے بڑے تحمل سے اللہ نے ان کی حفاظت کی، ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بھی پاس ہو گئے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے 80 سال تک بچے نہیں، 80 سال میں اس کے بعد حضرت ہاجرہ سے شادی ہوتی تو اسماعیل علیہ السلام 80 سال کے بعد ہوتے، تو اللہ اور ایک ایگزام، کیا ایگزام ہے؟ اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اپنی وائف سب سے چہیتی بیوی حضرت ہاجرہ، دونوں کو اٹھا کے ایک ایسی زمین، ایک ایسی پلیس جو ان نون پلیس ہے، نہ ایک انسان، نہ جانور، نہ پرندے، نہ گھاس، کچھ بھی نہیں ہے، پانی تک، کھانا تک کھانے کے لیے نہیں ہے، پانی تک پینے کے لیے نہیں، ایسی پلیس میں تمہیں اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ تو ابراہیم کیوں کدھر پوچھے بغیر چھوڑ کر چلے گئے، وہ ایگزام میں بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا ایگزام، جب وہی بچہ اسماعیل چلنے کودنے کھیلنے کودنے کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو خواب دکھاتا ہے اللہ کہ تم اپنے اس بچے کو کاٹو، ذبح کرو، اپنے چہیتے بچے کو۔ نہیں ہوا، کئی سال تک ویٹ کرے 80 سال کے بعد بچہ ہوا تو جنگل میں چھوڑنے کے لیے کہا گیا، باپ بچے کی محبت سے محروم۔ اس کے بعد جب کھیلنے کودنے کی عمر کو آیا تو اللہ نے کہا کہ اپنے بچے کو کاٹو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم کے آگے کوئی چیز، ہر چیز سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کاٹنے کے لیے بھی چلے گئے، اس ایگزام میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اتنے ایگزام اللہ، کلمات، تین الگ الگ اینگل سے ابراہیم کا اللہ نے ایگزام لیا۔ ایگزام لینے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ، تم نے ہر ایگزام میں، ہر چیز میں بازی مار گئے تم۔ اور یہ اور دوسرے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ساتھ پاکی، طہارت میں بھی ان کا ایگزام لیا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے انہیں مونچھ کاٹنے کا حکم دیا، منہ دھونے کا حکم دیا، کلی کرنے کا، اور مسواک کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح ناک صاف کرنے کا حکم دیا، اور اسی طرح کراف کرنے کا حکم دیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو، اسے اللہ رب العالمین کو انسان بنانا ہے۔ تھوڑے لوگ رہتے جانور بن کے، یہ بڑے بڑے مچھا رہتے، پورے منہ میں گھستے رہتے، کھانا کھائے تو پورا مچھا کو لگتا رہتا ان کے۔ ذرا سوچو کیسی گھن آتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھے تو اللہ کہے بھئی اپنی مونچھیں کٹ کر لو، اپنی مونچھیں چھوٹی کر لو، یہ حکم دیا۔ اس کے بعد اپنا منہ صاف کرو، کیونکہ جانور منہ صاف کرتے نہیں، ان کے پاس کوئی ہے نہیں یہ ساری چیز۔ تم منہ صاف کرو، مسواک کرو، اس سے تمہارے دانت مضبوط ہوتے، منہ میں ایک فریش خوشبو تمہارے رہتی۔ اور دوسری چیز، تم کیا ہے، بال اگر بکھرے ہوئے رہتے، جھینتڑے بالان ڈال لگ گئے تو انسان کراہت محسوس کرتا اس سے، ذرا اپنے بالوں کے ہے صاف کر لو، ذرا کراف کرو، مانگ نکالو۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے کہی تو ابراہیم علیہ السلام ایز اٹ از کر ڈالے۔ اس کے بعد ناخن کاٹو، ناخن کاٹ لیے۔ ذرا دیکھو ناخن اب جانوروں کے تو بڑے رہتے، بلی کے ناخن، شیر کے ناخن کیسے رہتے؟ سر جب اٹیک کرتا ہے تو اسی کے ذریعے اٹیک کرتا ہے۔ تو جانوروں کی طرح تمہیں اٹیک نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے سارے ناخن تراش لو۔ ناخن کاٹ لیے، اس کے بعد بغل کے بال جتنے بھی ہیں آپ کو نکالنا ہے، اس کے بعد زیر ناف کے بال جتنے بھی ہیں آپ کو نکالنا ہے، تاکہ آپ کی روح کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کی بھی پاکی ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کو ختنہ بھی کرنا ہے۔ 80 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اللہ بول رہا ہے کہ ختنہ کرو۔ یار چھوٹے بچے کا ختنہ ہوتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے آپ بھی جانتے ہیں، اگر اس عمر میں یا پھر چھوٹی عمر میں کوئی چھری سے کٹ جاتا ہے، کوئی زخم لگتا ہے تو بہت جلدی کیور ہو جاتا ہے، وہ بہت جلدی کیا ہے، وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی اگر بڑھاپے کی عمر میں لگتا ہے تو اسے ہوتے ہوتے بہت بہت دیر لگ جاتا ہے، بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑی عمر میں ختنہ کرنا تھوڑا رسکی کام ہے۔ تو اللہ کے حکم کے آگے کوئی رسک بھی، ہر رسک اٹھانے کے واسطے ریڈی ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں ختنہ بھی کرائے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، جو جو میں تمہیں بولتا گیا، جو جو ایگزام تمہارے سامنے رکھتا گیا، ہر ایگزام میں آپ کامیاب ہو کے دکھائے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تم نے مکمل کیا اس کو۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اسی بیس پر ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس ایک چیز میں کئی سارے پیغامات دے دیے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، میری ذریت میں سے، میرے بچوں میں سے بھی، تو اللہ بولے جو متقی ہے، جو ایمان والے ہیں، میں ان کو بناتا ہوں، جو ظالم ہے ان کو نہیں بناتا۔ ظالموں سے مراد کون ہے سمجھ میں آ گیا؟ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے۔ یہ آیت ہو گئی 124۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 125، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ،
مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعاہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ اکبر. اللہ نے کہا آیت نمبر 125 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ ہم نے بنایا وَإِذْ جَعَلْنَا جب اذ مانے جب جعلنا ہم نے بنایا البیتا گھر کو. گھر سے مراد یہاں پر خانہ کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, ٹھیک ہے. مثابتن, مثابتن کہتے ہیں, اس کے دو معنی آتے ہیں عربی میں. ایک تو ہوتا ہے ثواب کی جگہ, یہاں پر ایک فرض نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. یہ ثواب کی جگہ 1,00,000 نماز کے برابر. یار ایک جسٹ ایک فرض نماز جو تمہاری مسجد میں پڑھتے ہو, ایک نماز کا ثواب آپ کو ہے, لیکن وہی نماز آپ خانہ کعبہ کے پاس پڑھو 1,00,000 نماز کے برابر ہے. اور دوسرا معنی ہے بار بار آنے کی جگہ. بار جتنے بھی بار انسان آئے یہاں پر لیکن بور محسوس نہیں کرتا. خانہ کعبہ اتنا اٹریکٹیو ہے نا یار. دنیا کی کوئی بھی گرین سٹی, کتنی بھی ہریالی, پانی کے جھرنے, کتنی بھی بیوٹیفل پلیس میں آپ چلے جاؤ, آپ کو اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا خانہ کعبہ پہ خانہ کعبہ کے اندر آپ کو ملتا ہے. ہر جب بھی آپ ایک الگ اینگزٹی, ایک الگ اینگل سے خانہ کعبہ آپ کو دکھتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یار ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کو. اتنا اٹریکشن ہے خانہ کعبہ کے اندر. کعبۃ اللہ, میں جب انڈیا میں تھا تو بس ایسی کتابوں میں پڑھتا تھا, قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا. یہاں آنے کے بعد اپنا ایکسپیرینس ہوا ہے مجھے. الحمدللہ اللہ نے اتنے مرتبہ, بہت مرتبہ مجھے جانے کا موقع دیا ہے. ہر مرتبہ خانہ کعبہ ایک الگ روپ میں دکھتا ہے, ایک الگ, اس کی اینگزائٹی الگ ہو جاتی ہے یار. اس لیے اللہ نے کہا مثابۃ للناس, لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ اور لوگوں کے بار بار آنے کا ذریعہ بھی ہے. جتنے بار آئے لوگ بیزار نہیں ہو پائیں گے اس سے. تمہارے ایک خوبصورت گھر کو اگر دیکھ لے 1 سے 4 بار تو انسان کیا دیکھتا ہے بھائی, گھر ریشنا کتنے بار دیکھنا بولتا ہے. لیکن خانہ کعبہ کے اندر یہ فیلنگ نہیں آتی اس کو, کتنے بار دیکھنا بول کو نہیں, کتنے بار دیکھے تو بھی کم میچ ہے اس کو. ویسا اٹریکشن والا گھر ہے خانہ کعبہ, ٹھیک ہے. ایک تو ہوگا مثابۃ للناس و امنا, پیس, امن, شانتی, دماغ کا سکون. اتنا سکون ہے نا, جیسا کہ میں نے ابھی کہا, دنیا کی کسی بھی خوبصورت جگہ میں آپ چلے جاؤ, آپ کو اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا سکون کے خانہ کعبہ میں آپ کو ملنے والا ہے. امنا, امن والی جگہ ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے. اس لیے دیکھو یہاں پر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, کوئی شکار نہیں کر سکتا, کوئی چوری نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو مار نہیں سکتا, ڈانٹ نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ پورا خانہ کعبہ کا ہے امن والی, شانتی والی, سکون والی جگہ ہے. اللہ نے, کیونکہ اللہ نے خود ڈکلیئر کیا ہے اس چیز کو, میں نے بنایا ہے. میں بنا سکتا تو شاید میری بات جھوٹی ہو سکتی تھی, بھئی میں بناؤں بول کو, لیکن اللہ بولتا ہے کہ میں نے بنایا ہے, تو اللہ کی بات 100% صحیح ہے. جس کو آ کر آپ بھی انشاءاللہ دیکھو, جو آئے ہیں ان کو پتا ہے, لیکن جو نہیں آئے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں آ کر اپنی پوری زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ تو اللہ خانہ کعبہ کا وزٹ انہیں کرا, اللہ خانہ کعبہ کی زیارت, اللہ حج یا عمرے کی توفیق انہیں نصیب فرما, آمین. اور اس کے بعد ایک تو ہو گیا امنا, اور دوسرے بات واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ہم نے مقام ابراہیم کو مصلی بنایا ہے. مقام ابراہیم وہاں پر گولڈن کٹ میں ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ بنائے تھے اس زمانے کے اندر. وہی پتھر آج ابراہیم کے قدم بھی اس کے اوپر نشان بھی ہیں. باقاعدہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے قدم کے پورے نشان, انگلیوں کے نشان, پورا انسٹرکچر تھا دونوں پاؤں کا ابراہیم کا. لیکن جیسے زمانہ گزرتا گیا, لوگ اس کو چھوتے گئے, ٹچ میں, ساری چیزوں میں کیا ہے, انگلیوں کے نشان مٹ گئے, لیکن جو قدم کا انسٹرکچر ہے اب بھی باقی ہے. وہ کئی مرتبہ ہم نے جا کر دیکھا بھی الحمدللہ اپنے آنکھوں سے کہ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے تھے, ان کے نشان پیروں کے نشان. تو اللہ نے کیا کہا, اس پتھر کو تم کیا ہے مصلی بناؤ. یہاں پر دیکھو مقام ابراہیم سے مراد 2 قول ہیں, 2 حدیثیں. پہلا قول پہلی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا دنیا کے اندر, حجۃ الوداع جس کو بولتے ہیں. اللہ کے نبی 7 طواف, 7 چکر لگانے کے بعد خانہ کعبہ کے اس پتھر کے پاس آئے, وہ جہاں پر ابراہیم جس پر کھڑے ہوئے تھے اس کو, یہ خانہ کعبہ ہے, یہ اللہ کے نبی, درمیان میں کیا ہے, مقام ابراہیم ہے. تو اللہ کے نبی یہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا اس ابراہیم کو, مقام ابراہیم کو, یعنی ابراہیم جس پر کھڑے ہوئے تھے اس پلیس کو تم
مصلی بناؤ، تو اللہ کے نبی 2 رکعت نماز پڑھ لی. اوکے. اور دوسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ یہاں پر مقام ابراہیم سے مراد مقام حج ہے. مقام حج میں 2 چیزیں آتے ہیں، ایک ہے حرم اور ایک ہے عرفات کا میدان. ایک ہے حرم اور ایک ہے عرفات، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے حج کرتے ہوئے اسٹے کیا تھا، وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے. آج بھی حاجی جاتے ہیں تو عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں. تو یہاں پر اسی بیس پر علماء کرام نے کہا کہ جب بھی آپ 7 چکر لگا لیں خانہ کعبہ کے، اگر آپ کو اس پتھر کے قریب جگہ نہ ملے تو آپ حرم میں جو مطاف کا جتنا ایریا ہے نا جہاں پر آپ چکر لگاتے ہیں، آپ جہاں بھی آپ کو جگہ ملے آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کا اس آیت پر عمل ہو جائے گا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی، کہ تم چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَعَهِدْنَا، ہم نے تاکید کی، ہم نے آرڈر دیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کو، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل کو، باپ بیٹوں کو دونوں سے ہم نے کہا، باپ بیٹے دونوں سے ہم نے کہا، أَن طَهِّرَ، کہ تم دونوں، بیتی، میرے گھر کو پاک کرو. طہرانی تھا، ہے اضافت کی وجہ سے نون گر گئے ہیں یہاں پر. یہ عربک گرامر کا ایک قاعدہ ہے، ایک رول ہے. طہرا بیتیا، میرے گھر کو پاک کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ اس آیت کا ٹرانسلیٹ ہوا. یہاں پر دیکھو یہ جو طہرا بولا ہے نا اللہ، اس پاکی سے 2 چیزیں مراد ہیں یہاں پر. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایک تو اس کے اندر جو گندگی ہے، جو کچرا ہے، اس کچرے سے خانہ کعبہ کو پاک کرو. اور دوسری پاکی کیا ہے؟ اس کو شرک سے پاک کرو، بت پرستی سے پاک کرو. خالص ایسا انتظام کرو، ایسا ارینجمنٹ کرو کہ یہاں پر میری عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت ہونا نہیں. اس کا مطلب ہے طہیرہ، تم پاک کرو. اب یہاں پر اس آیت کو ذکر کر کے اللہ کے نبی کے جو یہود و نصارہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، انہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنی نسبت جب ابراہیم کی طرف کرتے ہو تو یہاں پر اپنا کام اور ابراہیم کا کام ذرا کمپیئر کر لو. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آرڈر دیا تھا کہ تم میرے گھر کو پورا پاک کرو، بت پرستی سے، کچرے وغیرہ سے پاک کر کے صرف میری عبادت، میرے اکیلے کی عبادت وہاں پر ہونا ہے. جب تم اس ابراہیم کو فالو کرتے ہو تو تم اپنے خانہ کعبہ میں، میرے گھر کے اندر 360 بت لا کر رکھ کر کیوں اس کی پوجا کر رہے ہو؟ تمہارے باپ ابراہیم نے تو بتوں سے پاک کیا تھا، تم بتوں کو لا کر اس گھر میں رکھ رہے ہو. 360 بت تمہارے اس گھر کے اندر ہیں، تم ان کی پوجا کر رہے ہو، ان کی پرستش کر رہے ہو. ذرا بتاؤ کیسے تم ابراہیم کے فالوور ہوئے؟ ابراہیم نے تو میرے گھر کو پاک کیا تھا، تم نے میرے گھر کو گندا کیا ہے بتوں کو رکھ کر. تو اللہ ابراہیم کی سیرت، ابراہیم کی سٹوری لا کر، ابراہیم کا قصہ اور اللہ کے نبی کے جو یہود و نصارہ تھے نا اس زمانے کے، دونوں کو کمپیئر کر کے بتا رہا ہے کہ اگر تم حقیقت میں ابراہیم کے فالوور ہیں تو یہ بتوں کو پہلے تمہیں خانہ کعبہ سے نکال کر ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کی عبادت تمہیں کرنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ اس آیت کو یہاں پر لانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اہل کفار مکہ اور یہود و نصارہ کو یہ میسج دینا ہے کہ تم اپنے وعدے میں جھوٹے ہو. اگر تم یہ 360 بتوں کو مان رہے ہو تو تم ابراہیم کو مان نہیں رہے ہو، بس تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے. اگر تم ابراہیم کو مانتے تو میرے گھر کو پاک کر کے صرف میری عبادت کرتے. 360 بت لا کر تم رکھتے نہیں، کیونکہ میں نے ابراہیم کو حکم دیا ہے کہ ان ساری چیزوں سے خانہ کعبہ کو پاک کرو. یہ ہو گیا اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کی ایک مختصر سی تفسیر. ٹھیک ہے، ہاں. تو اس کے بعد آیت نمبر 126 اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اللہ اکبر.
اب آیت نمبر 126 میں اللہ بولتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم نے کہا ربی اے میرے رب اجعل بنا ہذا بلدن، اس سٹی کو، اس گاؤں کو، کیا آمنن امن والی جگہ، سکون والی جگہ، پیس والی جگہ، مجھے پیس آف مائنڈ چاہیے یہاں پر، ہر طرح کا سکون مجھے ہونا ہے اس گاؤں میں، میں اللہ میں سکون کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ سے، یہ چیز۔ اور دوسرا ورزق اہلہ من الثمرات، اور کیا ہے اس سٹی میں، اس گاؤں میں رہنے والوں کے لیے اللہ تو پھلوں کی روزی، تو پھلوں کی روزی دے انہیں۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، یہ گھر اس سٹی میں رہنے والے میں سے بھی وہ خاص پرسنز، اس گاؤں میں رہنے والوں میں بھی وہ خاص لوگ جو تجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، صرف انہی لوگوں کو تو کیا ہے پھلوں کی روزی دے اور اس سٹی کو ان کے لیے امن والی سٹی بنا۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کرے تو اللہ کیا آنسر کر رہا ہے، سامنے سے کیا ریسپونڈ ہوتا ہے، دیکھو اللہ قال، اللہ نے کہا ومن کفر فأمتعه قلیلا، بھائی جیسا تمہیں ایمان کی کنڈیشن لگے، ایمان والوں کے ساتھ ساتھ میں کافروں کو بھی دیتا ہوں، فأمتعه قلیلا، انہوں بھی کیا ہے اس دنیا سے تھوڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس امن کا حصہ بن سکتے ہیں، ثم اضطره الى عذاب النار، لیکن جب آخرت کا سفر ان کا شروع ہوگا تو میں بے بس کر دوں گا، اضطرہ لاچار کر دوں گا، مجبور کر دوں گا، الى عذاب النار، ہیل فائر کی طرف، جہنم کی آگ کی طرف، وبئس المصیر، جو کہ ان کا بڑا خطرناک، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت سے کیا چیز معلوم ہوتی ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العالمین ان کو امام بنایا تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولے تھے، کیا بھی کنڈیشن نہیں رکھے، اللہ میرے بچہ میں سے بھی بناتا کیا کر کے بولے، تو اللہ کیا بولے وہاں پر الگ کریا، ایمان والے ہے تو بناتوں، ظالم ہے تو بناتا نہیں۔ اب وہ تھاٹ ابراہیم کے ذہن میں ہے، تو یہاں پر جب اللہ سے مانگے تو کیا بولے اللہ ایمان والے کچھ دے، ظالماں کو دے نہ کو، ایمان والے کچھ پھل فروٹ دے، امن والی زندگی دے، شانتی والی زندگی دے، ظالموں کو دے نہ کو۔ اللہ کیا بولتا ہے نہیں، ظالموں کو بھی دیتا ہوں، وہ بھی فائدہ اٹھاتے، کیونکہ دونوں آیتوں میں زمین آسمان کا انتر ہے۔ جو امامت ہے وہ امامت کا جو اصل لنک ہے وہ آخرت سے ہے، انبیاء، ائمہ، لیڈر جو ہوتے ہیں نا میرے دین کے، وہ آخرت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو آخرت کی طرف بلانے والے میرے خاص لوگ ہی ہیں۔ لیکن جہاں تک دنیا کا مسئلہ ہے نا، دنیا میرے لیے نہیں ہے، دنیا سب کے لیے، تمہارے لیے دنیا بنایا، اچھے بھی برے بھی، مسلمان مومن کافر مشرک منافق سکھ عیسائی جتنے بھی فرقے ہیں سب کو کیا ہے میں دنیا میں دوں گا، کھلاؤں گا پلاؤں گا، میری عبادت کریں دے نہیں کریں دے یہ مجھے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، میں نے ان کے مقدر میں روزی لکھ دی ہے، سو میں نے لکھ دی ہے، میں انہیں دے کر رہوں گا۔ تو اس سے مسئلہ یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ جس کے پاس بھی دھن دولت ہے اس انسان کو کیا ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے پاس میرا اہم مقام ہے، اللہ رب العالمین میرا کاؤنٹ متقیوں میں کر رہا ہے، اللہ مجھے اتنی خوشحال زندگی دیا مطلب اللہ میرے سے خوش ہے بول کو سوچو نہ کو۔ اللہ کیا بولتا ہے دنیا میں میں مومن کو بھی دیتا ہوں کافر کو بھی دیتا ہوں، ایکول دونوں کو بھی دیتا ہوں میں، حالانکہ مومن سے بڑھ کو کافر کو دیتا ہوں میں، کیونکہ کافر یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ قید کی زندگی، کافر کے لیے جنت ہے، تو کافر کو دیتوں میں بہت زیادہ۔ تو آدمی جب اللہ کی نعمتوں کو اپنے سامنے رکھ کر یہ نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے اتنا زیادہ نوازتا ہے تو اس کا مطلب اللہ میرے سے خوش ہے، کبھی یہ خوش فہمی اپنے اندر پالو نہ۔ اس لیے اللہ جہاں پر بھی نعمت کا ذکر کرے نا اتقو بولا ڈرو اللہ سے، یہ نعمت پا کر اپنے کہیں آؤٹ آف کنٹرول ہو کر تکبر کرنے نہ بیٹھ جاؤ، اس لیے ڈرنا ہے ہمیں اللہ سے۔ اے بات سمجھ میں ایک پوائنٹ آف ویو دے دیا اللہ، اگر تمہاری زندگی خوشحال ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے خوش ہوں، میں ہر انسان کو کیا ہے خوشحالی دیتا ہوں میں یہاں سے۔ تو یہاں پر یہ چیز کیا ہو گئی، اللہ رب العالمین دنیا میں تو خوشحالی دیتا ہے لیکن آخرت میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آخرت صرف اور صرف وی آئی پی ویری ویری امپورٹنٹ پرسنس کے لیے ہی ہے جنہیں متقی کہا جاتا ہے۔
دیٹ از کالڈ ٹو متقی، اللہ سے ڈرنے والے. تو اس کے بعد یہ ہو گئی آیت نمبر 126، آیت نمبر 126 ہو گئی. اب آیت نمبر 127، اب اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آیت نمبر 127 اللہ کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ، جب اٹھایا، ابراہیم نے، القواعد میں خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، خانہ کعبہ کے پلرز کو، من البیت، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر جب ابراہیم نے میرے گھر کا کنسٹرکشن سٹارٹ کیا. تو یہاں پر دیکھو، جب اللہ رب العالمین نے آزمایا، کئی سارے ایگزامز رکھے، اس میں کامیاب ہو گئے، امام بنایا، امام بنانے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب تم میرے گھر کو بناؤ، اب تم میرے گھر کا کنسٹرکشن کرو. اب یہاں پر دیکھو ایک ورڈ اللہ یوز کیا، قواعد. قواعد بولتے ہیں جس کا اسٹرکچر پہلے سے موجود رہنا، بس جس کو بولتے ہیں ہم پایا، کیا بولتے ہیں، فاؤنڈیشن. جس کا فاؤنڈیشن پہلے ہی تھا، اسی فاؤنڈیشن پر دوبارہ ریکنسٹرکشن کرنا ہے. ایک بلڈنگ پہلے سے تھی وہاں پر، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا جو فاؤنڈیشن تھا وہ فاؤنڈیشن ویسی ہی باقی ہے. تو اسی فاؤنڈیشن پر جو کنسٹرکشن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں قواعد. تو اس سے چیز معلوم ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کا جو پہلا کنسٹرکشن تھا وہ ابراہیم نے نہیں کیا ہے بلکہ آدم نے کیا ہے. آدم علیہ السلام، اللہ پہ سب پہلا گھر اللہ کا آدم علیہ السلام زمین پر بنائے ہیں. اس کے بعد جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا جب تباہ ہو گئی پانی کے ذریعے، صرف 80 پر 3 لوگ باقی رہ گئے، تو اسی پانی کے سیلاب میں، اسی سونامی میں خانہ کعبہ بھی گر گیا تھا. اس کی ساری دیواریں گر چکی تھی، بس بوسیدہ ہو گیا تھا. اس کا ایک انسٹرکچر تھا، فاؤنڈیشن تھا بس وہاں پر. تو اللہ نے حکم دیا کہ اسی فاؤنڈیشن پر تمہیں کیا ہے، خانہ کعبہ کو اٹھانا ہے. تو باپ بیٹے دونوں کیا ہے وہاں پر اٹھاتے گئے. تو ایک تو کیا ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں چلے گیا، ابراہیم علیہ السلام اٹھائے. اس کے بعد اللہ کے نبی ڈکلیئر ہونے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی سیلاب آیا تھا، تو اس میں بھی خانہ کعبہ گر گیا. تو اس وقت کے جو تھے نا کفار قریش، انہوں نے کیا ہے، جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا، لیکن کیا ہے بجٹ کم تھا، پیسے اتنے نہیں تھے. تو خانہ کعبہ کا تھوڑا حصہ اس سے چھوڑ کر کے جتنا بجٹ تھا اتنے حصے میں خانہ کعبہ کو بنا دیے لوگ. اب جتنا باہر حتیم جس کو بولتے رہو، حتیم یہ وہی حصہ ہے. پہلے یہ حتیم بھی خانہ کعبہ کے اندر تھا، لیکن ان لوگوں کے پاس بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ چھوٹا ہو گیا، یہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ باہر آ گیا. ٹھیک. اس کے بعد جب اسلام آیا، اللہ کے نبی ایز اے نبی ڈکلیئر ہو گئے، اسلام پھیل گیا، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، اسی فاؤنڈیشن پر، جو فاؤنڈیشن کے ابراہیم کے زمانے میں تھا، آدم نے رکھا تھا، اسی فاؤنڈیشن پر دوبارہ خانہ کعبہ کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا. اس کے بعد عبد الملک جب بادشاہ تھا، جس کی جب حکومت تھی سعودی عرب پر، تو اس کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کو گرا دیا. خانہ کعبہ کو گرا کے اسی ڈھنگ پر بنایا جس ڈھنگ پر کیا ہے زمانے جاہلیت میں کفار قریش کے لوگوں نے جیسا بنایا تھا نا، حتیم کو چھوڑ کر وہ حصہ، حتیم کا حصہ باہر رکھ دیا، صرف اتنا ہی خانہ کعبہ بنایا جتنا کہ قریش کے لوگوں نے بنایا تھا. اور سامنے کیا ہے، اس کو ایک دیوار سے ڈھک ڈالے، ایک سراؤنڈنگ، ایک بارڈر لائن وہاں پر کیا ہے، ایک کیا بولتے ہیں اس کو، اب دیوار سامنے سے کمپاؤنڈ بنا ڈالے، جس کو آج حتیم بولتے ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں نا حتیم میں جا کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہو، دروازہ کھول کو اندر جا کو، اسی کیا ہے وہ کیا ہے پہلے خانہ کعبہ کے اندر تھا وہ چیز. تو حجاج بن یوسف توڑ کر کیا ہے، جیسے قریش کے لوگ بنے تھے نا ویسی بنایا، حتیم کا حصہ سامنے چھوڑ دیا. اس کے بعد سے جیسی جیسی حکومت بدلتی گئی، بس لوگ آ کر اسی خانہ کعبہ کو تھوڑا مزین کرتے گئے، غلاف چڑھے، پردہ چڑھے، اس کے بعد سنگ مرمر بچھے. اس کے بعد اور ایک حکومت آئی، سامنے اطراف کی بلڈنگاں بنے، اس کے بعد مطاف کا ایریا اچھا خاصا ڈیزائن ہوا. یہ ساری چیزیں کیا ہے، حکومت جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی گئی، جیسے جیسے بدلتی گئی، نئے نئے لوگ آ کر کرسی پر بیٹھتے گئے، ویسا انہوں نے کیا ہے مسجد نبوی کو بھی اور خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ کو بھی انہوں نے کیا ہے
توسیع کی ہے، اس کو کیا ہے، اس کا اچھا ری موڈیفیکیشن اس کا کیا ہے، لیکن خانہ کعبہ ویسا ہی ہے جیسا کہ حجاج بن یوسف نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، اب خانہ کعبہ گرنے والا نہیں ہے. قیامت کے قریب حبشی کالا افریقن لوگوں میں سے ایک ایسا ہوگا جس کی پنڈلیاں، اس کو بولتے ہیں پنڈلی، گھٹنے کے نیچے والے حصے کو، جس کی پتلی پتلی پنڈلیاں ہوگی، وہ انسان آ کر خانہ کعبہ کو گرائے گا. تو اس کے بعد سے کیا، قیامت کی نشانیاں، وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو اس وقت تک کوئی خانہ کعبہ کو اب گرائے گا نہیں. ٹھیک ہے. آگے خانہ کعبہ کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن تھی، ایک ہسٹری کے حساب سے آپ کے سامنے میں شیئر کرنا تھا، میں نے کر دیا. اس کے بعد دیکھو، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کیا، یرفعو، اٹھا رہے ہیں، القواعد، خانہ کعبہ کی دیواروں کو. اس کے بعد اٹھاتے، خانہ کعبہ کو بناتے بناتے تھوڑی دعائیں کر رہے ہیں. کیا کر کے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے اس کام کو قبول کر لے، ہماری ایکٹیویٹیز کو ایکسیپٹ کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، سب کچھ تو جانتا ہے اللہ، لہٰذا ہمارے اس عمل کو بھی قبول فرما. دیکھو جب بھی دعا کرو نا، یہ ساری چیزیں اپنے اندر رکھو، اللہ کے نام لو، اللہ تو سمیع ہے، اللہ تو علیم ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تو دیکھتا ہے، تو سب کچھ کرتا ہے، لہٰذا تو اللہ ہم نے کیا ہے، ہماری دعا قبول فرما. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھو، یہ ایک دعا ہوئی، اب آگے بھی دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، ہمیں بنا، مسلمین لکا، تیرا فرما بردار، تیری بات ماننے والا، تیرے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے والا بنا. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، میرے بچوں میں سے بھی ایک امت کو، ایک گروپ کو ایسی بنا جو تیری فرما بردار ہو. اے بات سمجھ میں، میرے بچوں میں سے بھی ایک ایسی گروپ کو بنا تو تیرے فرما بردار ہو، تیرے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر سکے. وَأَرِنَا، ہمیں سکھا، مناسکنا، حج کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھو جب بھی دعا کرو نا اللہ سے، اس ساری صفات کو یاد رکھو اللہ کی. اللہ تو توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اللہ تو میرے دل کے حال کو جاننے والا ہے، اللہ میری ہر چیز تو جانتا ہے، لہٰذا اللہ میں تیرے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں. اللہ اپنے پرابلمز تجھ سے شیئر کرتا ہوں. اللہ اگر میں اپنے پرابلمز کسی اور سے شیئر کروں تو اللہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرا مذاق اڑائے، میری انسلٹنگ کرے، اللہ وہ مجھے کم نگاہ سے دیکھے، لہٰذا اللہ میرے پرابلم کسی اور کے سامنے شیئر کرنے کے بجائے اللہ میں اپنے پرابلم تیرے آگے شیئر کرتا ہوں. لہٰذا کیونکہ تو سننے والا ہے اللہ، تو جاننے والا ہے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ، لہٰذا میرے اس عاجز بندے کے اللہ توبہ قبول کر لے. اے اللہ میری اس پرابلم کو دور کر دے. اللہ کے پاس جائیں آپ ان ساری صفات کو، جیسا کہ ابراہیم نے اللہ کی ان صفات کے ذریعے دعا کی ہے، آپ بھی ان صفات کے ذریعے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی. ٹھیک ہے. یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ابراہیم میرے بندے نے جب ان صفات کے ذریعے دعا کی تو میں نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا. دیکھو دعا کیسے قبول ہے، اوپر ایک دعا کرے تھے، کیا کر کے، وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس سٹی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے پھلوں کی روزی دے. اللہ وہ دعا قبول کرے. آج سعودی عرب میں آپ آؤ، واللہ اللہ آپ دیکھو گے کہ اتنی برکت ہے یار. یہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہونے کے باوجود بھی پوری دنیا کے ہر قسم کے پھل فروٹ پورے فریش، وہ بھی سڑے ہوئے نہیں، پورے فریش انداز میں ہر قسم کا پھل فروٹ آپ کو یہاں پر مل جائے گا سعودی عرب کے اندر. یہ بیکاز ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. اتنا خلوص، اتنا تقویٰ تھا ان کے اندر، اتنی اللہ کی ذات کے اوپر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی ہے. آج آؤ آپ سعودی عربیہ کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ ابراہیم کی دعا کیسے قبول ہوئی ہے، کیسے پورے مکہ کو شانتی میں بنا دیا اللہ رب العالمین نے. آپ آئے انشاءاللہ ضرور بھی ضرور آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ دعا کا اثر ہوتا ہے جب ان ناموں کو آپ انکلوڈ کرو گے اپنی دعا کے اندر. اس کے بعد آیت نمبر 129، اب یہ سب سے بہترین دعا ہے. میں اور آپ جو اللہ کے نبی کے فالوور ہیں نا، وہ اسی دعا کا نتیجہ ہے، یاد رکھو.
اب اللہ رب العالمین کہتا ہے ربنا، دعا کر رہے ہیں، دیکھو ابراہیم اور ایک دعا وہ خانہ کعبہ بناتے ہوئے، ربنا اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم، میرے بچوں میں سے ایک رسول کو بھیج جس کا کام کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے تیری آیتوں کو کھول کھول کے پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد حدیث ہے، تو جو انہیں کتاب و سنت قرآن اور حدیث سکھائے ایسے نبی کو لا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کو پاک بھی کرنا، کیسے پاک کرنا؟ بتوں کی محبت، شرک کی محبت، کفر کی محبت، ہر ایک کی محبت کو ان کے دلوں سے نکال کر تیری محبت کو ان کے دل میں ڈالنا، اے اللہ ہر طرح کی گندگی سے انہیں پاک کرنے والا رسول بھیج، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو کیا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ عزیز بولتے ہیں غالب، غالب بولتے ہیں اپر ہینڈ کو، سب کے اوپر ہمارا کنٹرول بولتے ہیں نا، اللہ سب کے اوپر تیرا کنٹرول ہے، اور تو پلس حکمت والا بھی ہے۔ حکمت کس کو بولتے جانتے ہیں؟ کون سی چیز، کون سی بات، کب، کہاں، کون سے ٹائم پہ کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں حکمت۔ ہمیں رب کی تعریف میں کیا پڑھے تھے سورہ فاتحہ میں؟ کون سی چیز، کب، کہاں، کون سے ٹائم پہ دینے والے کو رب کہتے ہیں۔ مجھے ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت، کب، کہاں، کون سی پلیس میں پڑتی بول کو آپ کو نہیں معلوم، میرے ریلیٹیوز کو نہیں معلوم، لیکن کسے معلوم؟ اللہ کو معلوم۔ تو اس نالج، یہ جانکاری رکھنے والے کو ہم رب بولتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر دیکھو ابراہیم علیہ السلام حکیم کا ورڈ لائے یہاں پر، اللہ تو حکیم ہے، تو جانتا ہے کہ وہ نبی کو کب لانا، کتنے سال کے بعد لانا، کون سی سچویشن میں لانا، کیسے لوگوں کے بیچ میں لانا، اللہ تو جانتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرے 2500 سال پہلے، ان کی دعا قبول ہوئی 2500 سال بعد، تو آئی بات سمجھ میں؟ وہ ضرورت 2500 سال کی بات تھی۔ تو جب بھی آپ دعا کریں نا، مایوس مت ہونا۔ ہمیں دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ہماری دعا قبول کرتا نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ٹائم پہ وہ چیز کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، اس لیے اللہ ہولڈ کر کے رکھا ہے آپ کی دعا کو، لیکن فیوچر میں جب آپ اس کے لائق بن جاؤ گے، وہ سنبھالنے کی طاقت جب آپ کے اندر آئے گی تو اللہ آپ کو دے دے گا وہ چیز۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ 2500 سال پہلے جس نبی کی دعا کی تھی، 2500 سال بعد اللہ اس نبی کو دنیا میں لا رہا ہے، اور ہم اسی نبی کے فالوور ہیں، الحمدللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہمارے نبی سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ نبی آپ اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، تو اللہ کے نبی نے کہا میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، کیونکہ تو انجیل میں کیا ہے، میرے آنے کی خوشخبری دی گئی تھی کہ میرے بعد ایک ایسے نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے، تو میں عیسیٰ کی خوشخبری ہوں، اور میری ماں کا خواب، جب میری ماں حمل سے تھی تو اس وقت اسے رات میں خواب دکھایا گیا کہ اس کے بدن سے ایک نور نکلا ہے، جس سے کیا ہے، بصرہ روشن ہو گیا ہے۔ بصرہ یہ ملک شام کی ایک سرزمین ہے جس کا نام بصرہ ہے۔ وہ اسی ملک شام کو سلیکٹ کرنے کا اصل مقصد کیا تھا اللہ رب العالمین کا، کہ قیامت تک جو جماعت حق پر باقی رہے گی نا، وہ اسی ملک شام کے اندر باقی رہے گی۔ اور دوسری چیز، عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے آخر میں کیا ایز اے امتی بن کر، تو اسی ملک شام میں آئیں گے، اور اسی طرح ججمنٹ ڈے، میدان محشر، حشر کا میدان جو لگے گا نا، وہ اسی ملک شام کے اندر لگنے والا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے ملک شام کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک ایسی سٹی ہے جو قیامت تک لوگ یہاں پر ایمان پر باقی رہیں گے، اور حشر کا میدان بھی یہیں پر لگنے والا ہے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی نے اس پلیس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ یمن سے آگ نکلے گی، سارے لوگوں کو لا کر حشر کے میدان میں جمع کرے گی، اللہ رب العالمین وہاں پر کیا ہے، بات کرے گا، لوگوں سے فیصلہ کرے گا۔ اے بات سمجھ میں؟ تو ملک شام کے اندر حشر کا میدان لگنے والا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ملک شام کی یہاں پر ایک کر دی گئی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہمارے نبی کی دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سمجھ میں آگے بات؟ اب آگے بڑھتے ہیں، بہت ٹائم لگ رہا ہے، جلدی جلدی ویڈیو ختم کریں گے اور اپنے آیتوں کو بھی ختم کریں گے، لیکن سمجھنے کے ساتھ ساتھ، کہیں ایسا نہیں کہ سمجھے بغیر نہیں، سمجھنے کے ساتھ ساتھ۔ اب آیت نمبر 130، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ،
بھائی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بیزار صرف اور صرف بے وقوف لوگ ہی ہو سکتے ہیں، صرف اور صرف کمینے لوگ ہی ہو سکتے ہیں. سفیہ بولتے ہیں کمینے کو، بے وقوف کو عربی میں. یرغبو مانے یرغبو فی، اگر یرغبو کے بعد فی آئے گا تو وہاں پر انٹرسٹ لینا، چاہنے کے بارے مانے آتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے. یرغبو جب بھی عن کے ساتھ آتا ہے، یرغبو کے سیم ٹائم جب عن آتا ہے عین نون، تو عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا ٹرانسلیٹ ہوگا آئی ڈونٹ وانٹ، میں نہیں چاہتا. آئی ڈونٹ وانٹ یو، میں آپ کو نہیں چاہتا. یہ بے رغبتی کے معنی میں، نہیں چاہنے کے معنی میں وہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. بس سمجھ میں. تو اللہ کیا بولتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، ان کے طریقے کو بے وقوف ہی انکار کر سکتا ہے، بے وقوف ہی ناپسند کر سکتا ہے. کیونکہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے. اب جو بھی ان کو فالو کریں گے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں نیک لوگوں میں انہی کا شمار ہوگا، وہی لوگ نیک کاؤنٹ کیے جائیں گے. ای بات سمجھ میں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک شارٹ دے دیا کہ ہم نے ابراہیم کو سلیکشن کر لیا ہے، تو لہٰذا ابراہیم کا دین ہی اصل دین ہے. جو بھی ان کے دین سے خلاف ورزی کرے گا وہ بیوقوف ہوگا، بے عقل ہوگا، کم عقل ہوگا، اس کی عقل گئی ہوگی. بولتے ہیں نا یہ ساری چیزیں عقل نہیں ہے یہ تیرے پاس، بولتے ہیں وہ اس انداز میں ہے. اب آگے دیکھو آیت نمبر 131، اللہ رب العالمین کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اذ قال له ربه، جب کہا لہو ان سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، ربہ ان کے رب نے کیا کہا، اسلم، کیا کہا، اسلم، اسلام لاؤ، اپنے آپ کو سرنڈر کر ڈالو. قال، ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں دونوں دنیا کے رب کے آگے. ایک دنیا، دوسرا ہیئر آفٹر، اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس کا دو کو ملا کر بولتے ہیں عالمین. دونوں دنیا کے رب کے آگے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں. دیکھو یہاں پر اسلم، اسلام اسی سے ہے، اسلام سے نکلے مسلم، ہم اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں، مسلم. اب مسلم کا معنی کیا ہے معلوم، اگر آپ عربک ڈکشنری دیکھیں گے مسلم تو ایک اونٹ کو کہتے ہیں، کیمل کو کہتے ہیں جس کے گلے میں رسی ڈال دی گئی ہو اور اس رسی کو اس کے مالک کے حوالے کر دیا گیا ہو، اس کا مالک اسے جس طرف گھماتا ہے وہ اس طرف گھومتی ہو. رائٹ گھمائے تو رائٹ، لیفٹ گھمائے تو لیفٹ، اگر اٹھ بولے تو اٹھنا، بیٹھ بولے تو بیٹھنا. اگر ہم اپنے آپ کو ایز اے مسلم جب ڈکلیئر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کا کنٹرول اپنے مالک رب العالمین کے ہاتھ میں ہم دے چکے ہیں. ہم اپنی لائف کی سٹیئرنگ ہم اللہ کے ہاتھ میں دے چکے ہیں کہ میرا رب جس طرف ہمیں گھمائے گا ہم اسی طرف ہمیں گھومنا ہے. اللہ جس کام کے کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے وہی کام کرنا ہے، جس سے رکنے کا حکم دیتا ہے اس سے رکنا ہے. اس کو کہتے ہیں مسلم، اس کو کہتے ہیں اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. اے بات سمجھ میں. یہاں پر اللہ نے اسی لیے کہا ابراہیم کو میرا سلیکشن کرنے کا اصل مقصد کیا تھا کہ ابراہیم کیا تھے، مسلم تھے، اپنے آپ کو میرے ہر حکم کے آگے سرنڈر کرنے والے تھے. اے یہود و نصارا، اے مشرکین عرب، تم کیسے اپنے آپ کو ابراہیم کا فالوور کہتے ہو؟ ارے ابراہیم تو مسلم تھے یار، ابراہیم تو میرے آگے سرنڈر کرتے تھے، میری عبادت کرتے تھے. تم تو کیا ہے 360 بتوں کو لا کر عبادت کر رہے ہو، کیسے تم ابراہیم کے فالوور ہوئے؟ تو اللہ یہاں پر انہیں چیز کو بتا رہا ہے، یہاں پر ان کی تردید اللہ رب العالمین کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ابراہیم کا فالوور کہتے ہو، ابراہیم کو ماننے والا کہتے ہو. ارے ابراہیم تو میرے سوا کسی اور کو مانتا ہی نہیں تھا. تم تو ایک تو میرے ساتھ شرک کر رہے ہو، بتوں کو لا کر رکھ رہے ہو. دوسری چیز، عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا تسلیم کر رہے ہو، عزیر علیہ السلام کو میرا بیٹا کہہ رہے ہو، یا فرشتوں کو میری بیٹیاں کہہ رہے ہو. ارے تم کیسے انسان ہو یار؟ ابراہیم تو کبھی ایسا کیا نہیں نا، ابراہیم تو میرے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے تھے. تم تو ابراہیم کو کیسے فالو کر رہے ہو؟ کس اینگل سے تم ابراہیم کو فالو کر رہے ہو بتاؤ؟ اللہ دیکھو اور ایک اینگل ذکر کر رہا ہے یہاں پر، ابراہیم علیہ السلام کی اور ایک زندگی ایکسپوز کر رہا ہے، اور اس کے ذریعے ان کو کیا ایک میسج دے رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے، کمپیئر کر رہا ہے دونوں کے درمیان. دیکھو تم فالوور بول رہے ہیں نا، کوئی میچ نہیں ہے تمہارا ابراہیم سے.
آیت نمبر 132 ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم اور یعقوب دونوں نے اپنے بچوں سے وصیت کی۔ وصیت کس کو بولتے ہیں؟ مرنے سے پہلے باپ اپنے بچوں کو جو نصیحت کرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ بیٹا میرے مرنے کے بعد یہ چیزیں ہیں، یہ کام کرو، یہ نہیں کرو، اتنی پراپرٹی تمہیں لو، اتنی پراپرٹی اس کو دو۔ یہ جو بھی نصیحت کرتا ہے، جیسے ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، جو بھی باپ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے اس کو بولتے ہیں وصیت۔ تو ابراہیم اور یعقوب دونوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی، اے میرے بچوں، ابراہیم نے بھی کہا، یعقوب نے بھی کہا۔ کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ اصطفیٰ مانے چن لینا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو یاد رکھنا مرتے دم تک، کیا ہے؟ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، مسلمان کی حالت میں ہی تمہاری موت آنا، کیونکہ نبی نے کہا انما الاعمال بالخواتم، تمہارا سٹارٹنگ کیسی تھی ڈز ناٹ میٹر، لیکن تمہاری اینڈنگ کیسی ہے، تمہارا خاتمہ کیسا ہے، تمہارے خاتمے پر ہی تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر تم ایز اے مسلم مرو گے تو انشاءاللہ تم جنت میں جاؤ گے۔ ہر نبی اپنے بچوں کو یہی وصیت کرتے تھے کہ بیٹا کچھ کرو نہ کرو لیکن مسلمان ضرور رہنا، مسلمان کی حالت میں ہی تمہاری موت آنا، یہ ہر نبی اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین اس آیت کو یہاں پر بیان کر کے یہودیوں کو بول رہا ہے، ارے تمہارے باپ دادا ابراہیم یعقوب مرنے کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر دین اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کر رہے ہیں، تم کیوں دین اسلام کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہو؟ تم کیسے پھر اپنے آپ کو ابراہیم کا فالوور کہتے ہو؟ ابراہیم کی یہ بات تم نے مانی کہاں ہے؟ ایک تو یہ آیت، اب سامنے کی آیت بھی دیکھو۔ اس کے بعد آیت نمبر 133، اللہ رب العالمین کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ یا پھر اللہ کیا بولتے ہیں؟ ام، اور بولتے نا یہ یا وہ، یا پھر ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے دروازے پر جب موت نے نوک کیا تھا، جب یعقوب علیہ السلام کو جب موت آ رہی تھی تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یہ کس کو بول رہا ہے اللہ؟ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کو۔ کیا تم موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ، اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، اب موت آ رہی ہے، موت آنے سے پہلے یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا، اذ قال، کہا، لبنیہ، اپنے بچوں سے، ما تعبدون، اے میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، سارے بچوں نے کہا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں انکلوڈ یوسف علیہ السلام بھی ہے، اے بات سمجھ میں؟ یوسف علیہ السلام بھی ایک نبی ہے نا۔ تو 12 کے 12 بچے قالو، کہنے لگے، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تمہارے معبود کی، و الہ آبائی کا، تمہارے باپ دادا یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی معبود کی ہم عبادت کریں گے، الہ واحدہ، سب کا معبود ایک ہی ہے، تمہارا معبود بھی ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، تمہارے چاروں کا معبود الہ واحدہ، ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اے ابا جان آپ بے فکر رہیں، ہم مسلمان ہی رہیں گے۔ اللہ اس آیت کو ذکر کر کے یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کو یہ بول رہا ہے، ارے تمہارے باپ یعقوب علیہ السلام مرتے وقت اپنے بچوں کو اس چیز کا سوال کر رہے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے، اسماعیل کے، اسحاق کے، ابراہیم کے، سب کے معبود کی، جو کہ
ایک ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم ایک معبود کی عبادت کریں گے, ہم سب کا معبود ایک ہے کر کے سب مان رہے ہیں. تم تو 360 بت لا کر 360 معبود لا کر خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہو. بتاؤ اپنے آپ کو کیسے تم ابراہیم کے فالوور ہوئے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف سب ایک ہی معبود کی عبادت کر رہے ہیں. تم تو 360 معبود کی عبادت کرتے ہوئے کیسے تم اپنے آپ کو ابراہیم کا فالوور کہہ سکتے ہو؟ بتاؤ یہاں پر کیسے تمہارا ابراہیم سے کنیکشن ہے؟ تم اپنے وعدے میں جھوٹے ہو نا. یہاں پر اللہ رب العالمین ایسے ایکسپوز کرا. آپ آگے بھی دیکھو یہاں پر آیت نمبر 144. تل کا امت قد خلت. بھائی یہ امت گزر گئی. ابراہیم کا زمانہ گیا, اسماعیل کا, اسحاق کا, یعقوب کا, یوسف کا, سب کا زمانہ چلا گیا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اے نبی آپ نے جو کمایا آپ کے لیے, ما کسبتم تم نے جو کمایا سب ہر ایک کا الگ الگ. انہوں نے جو کمایا ان کے لیے, تم نے جو کمایا تمہارے لیے. بھائی ظاہر سی بات ہے, میں جو کماتا ہوں میرا مال, تمہیں جو کماتے تمہارا مال. اے بات سمجھ میں؟ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. جو تم نے کمایا وہ تمہارا, جو انہوں نے کمایا وہ ان کا. ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا, تم سے تمہارے بارے میں پوچھے گا. آج کتنے ایسے ہمارے لوگ ہیں نیوز میں, خبروں میں, واٹس ایپ میں, ٹویٹر میں پڑھ کر کیا بولتے ہیں سعودی عرب کو, بھائی محمد بن سلمان کیا کر رہا ہے, سعودی عرب کو گندا کر رہا ہے, وہاں پر ڈانس کلب کھول رہا ہے, وہاں پر یہ کر رہا ہے, وہاں پر وہ کر رہا ہے. بھائی وہ کچھ بھی کریں دے, آپ کو اس سے کیا؟ اللہ بولتا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ, تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. بیٹا دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے ذرا اپنی طرف تو اٹھا لیتا. دوسروں کو برا بھلا بولنے سے پہلے ذرا اپنی طرف تو اپنی انگلی کر لیتا کہ یار میں کیسا ہوں, کیونکہ اللہ مجھے میرے بارے میں پوچھے گا, دوسروں کے بارے میں نہیں. تو دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے پہلے ذرا اپنے گھر میں جھانک لو, اپنے گھر کا حال کیسا ہے ذرا دیکھ لو. اللہ وہی بولتا وَلَا تُسْأَلُونَ, تم سے نہیں پوچھوں گا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, انہوں کیسے کاما کرتے تھے بول کو نہیں, تمہیں کیسے کاما کرتے تھے بول کو پوچھتا ہوں. آیت نمبر 134. اس کے بعد آیت نمبر 135. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قولو, وہ لوگ کہتے ہیں کون؟ یہود, نصارہ, مشرکین عرب سب مل کر کہتے ہیں, یہود اور نصارہ کہتے ہیں کیا کر کے, کونو ہو جاؤ, یہودن یہودی, او نصارہ یا نصارہ, تہتدو تو کامیاب ہو جاؤ گے. صحابہ سے اور اللہ کے نبی سے لوگ آگر کیا بولتے تھے بھئی, یاد تو یہودی کیا بولتے تھے, اگر تمہیں ہدایت ہونا ہے تو یہودیت کو ایکسپٹ کرو. نصارہ آپ کو کیا بولتے ہیں, اگر تمہیں ہدایت ہونا ہے تو نصرانیت کو آپ کو ایکسپٹ کرو. ادھر یہودی اپنے ریلیجن کی طرف بلاتے, ادھر نصارہ اپنے ریلیجن کی طرف بلاتے. اب اللہ اپنے نبی کو بولتا ہے قل, اے نبی آپ کہہ دو ان سے, بل ملت ابراہیم حنیفہ, نہ میں تمہاری طرف ہوں نہ میں نصارہ کی طرف ہوں, میں تو ابراہیم کی طرف ہوں, میں تو ملت ابراہیم کی طرف ہوں. وما کان من المشرکین, جو کہ مشرک نہیں تھے, جو کہ مسلمان تھے, حنیف تھے. حنیف کس کو بولتے جانتے ہیں؟ سب کا انکار کرنا, سب کا انکار کر کے رب کا اقرار کرنا, اپنی توجہ اپنا انٹینشن ساری چیزوں سے ہٹا کر ایک ذات کی طرف اپنے انٹینشن رکھنے والے کو کہتے ہیں حنیف. ابراہیم حنیف تھے, ابراہیم مشرک نہیں تھے, نہ اس لیے نہ میں تمہارے گروپ کا ہوں نہ میں ان کے گروپ کا ہوں, میں تو ابراہیم کے گروپ کا ہوں. بات سمجھ میں؟ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے, کیونکہ دیکھو یہود تمہارے پاس بہت سارے غلط عقائد آ گئے, نصارہ تمہارے پاس بھی بہت سارے غلط. ارے تم تو ابراہیم کی ملت کو چھوڑ کر اپنے رہبان اور احبار یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے, عالم تھے, تم نے ابراہیم کو چھوڑ کر ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. ارے یار تم نے تو عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, ارے نصارہ تم نے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. ارے تم تو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو, 360 بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو, تم اتنا سب کچھ کر رہے ہو اور تم آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہو. ارے تم ایک ہوتے تو الگ بات ہوتی. تمہاری ایک یہودیت میں 3 فرقے, جیسا کہ ہم نے پڑھا,
بنو خینخا، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ کہ جماعت کے تین تین فرقے. اب بتاؤ اس میں جانا، اس میں جانا، اس میں جانا، پہلے تمہیں ڈیسائیڈ کرو. تم خود آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، ہمیں کیسے تم اپنے طرف آنے کی دعوت دے سکتے ہو جب تمہارے اندر اتنی برائیاں ہیں؟ ارے ابراہیم تو ان ابراہیم کان امۃ واحدہ، ابراہیم تو ایک ہی امت تھے. وما کانا من المشرکین، مشرک بھی نہیں تھے، حنیفاً حنیف تھے، خالص اللہ کو ماننے والے تھے. جب ایسے پرسن کو ہم فالو کریں گے جس کا انٹینشن صرف اللہ کی طرف ہو، تمہارا انٹینشن سارے 360 بت کی طرف ہے، تمہارا انٹینشن تمہارے احباب، تمہارے کیا ہو علماء کی طرف ہے، ہم کیسے تمہاری بات کو مان لیں؟ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہماری امت سے کمپیئر کریں، امت محمدیہ سے، آج کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کیا ہے اماموں کو پکڑ کر اصل نبی کو چھوڑ دیتے ہیں. ارے سارے اماموں کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہیں، ان کو چھوڑ کر، ان کی باتوں کو چھوڑ کر، یہ اماموں کو کریٹ کر کے، پیروں کو کریٹ کر کے لوگ ان کو آج تسلیم کر رہے ہیں، لوگ ان کو آج مان رہے ہیں. ہے نہیں حقیقت؟ یار حج اتنی بڑی عبادت ہے، حج کے بدلے آپ درگاہ کو ترجیح دے رہے ہو. میں نے سنا تھا کہ کسی نے کہا، پتہ نہیں اللہ عالم کون ہے وہ، کہ اگر آپ کے پاس خانہ کعبہ جانے کی استطاعت نہیں ہے نعوذ باللہ، تو آپ اجمیر شریف جا کر طواف کر لیں، آپ کا حج ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. آپ نے حج کے بدلے درگاہ کو ترجیح دی، آپ نے اللہ کے نبی کے بدلے پیروں کو، ولیوں کو، مرشدوں کو آپ نے مانا ہے. آپ اور یہود میں کیا فرق ہے پھر بتاؤ؟ آپ بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو، آپ بھی اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہیں، یہود بھی اپنے آپ کو ابراہیم کا فالوور کہتے تھے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ نہ آپ نبی کو فالو کر رہے ہیں، نہ وہ یہودی ابراہیم کو فالو کرتے تھے. آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے نا. اگر فرق نہیں ہے تو یاد رکھو یہ سارے پنشمنٹ تمہارے اوپر بھی اللہ لا سکتا ہے. اے بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین کہتا ہے بل ملت ابراہیم حنیفہ، جا کر بول دو کہ ابراہیم ہی کی ملت ہے. اور دوسری چیز، ابراہیم کہتے ہیں دین اسلام پر تھی، یہ صرف نہیں بلکہ جتنے بھی نبی نوح علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے نبی سب اسلام کی دعوت ہی کے لیے آئے ہیں. سب کا دین دین اسلام ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف اللہ کے نبی کا دین ہے، نہیں، بلکہ سارے نبیوں کا دین دین اسلام ہے. کیونکہ بخاری کی حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الانبیاء اخوۃ للعلات، الانبیاء اخوۃ لعلات. کیا ہے حدیث؟ الانبیاء، سارے کے سارے انبیاء، اخوۃ، بھائی بھائی ہیں، لعلات، اللاتی بھائی ہیں. اللاتی بھائی، حدیث سن لو بعد میں سمجھاتا ہوں. امہاتہم شتا و دینہم واحد، ہماری مائیں الگ الگ ہیں لیکن ہمارا دین ایک ہی ہے. حدیث کا ٹرانسلیٹ ہے. اب سمجھو اللاتی کس کو بولتے ہیں؟ سپوز ایک ہے ہسبینڈ، ایک ہے وائف، ان دونوں سے بچے ہوئے، ہو گئی، اس کے بعد فیوچر میں وائف کو یا تو انہیں ڈیورس دے ڈالا یا تو مر گئی وائف، اب انہیں سنگل ہے، اس کے بچے ہے، اب انہیں جا کو دوسری شادی کرتا دوسری عورت سے، اب یہ دوسری عورت سے بھی بچے ہوتے، پہلی عورت سے بھی بچے ہیں، دوسری عورت سے بھی بچے ہیں، ماں ان کی بھی الگ، دو الگ الگ بچے الگ الگ ماؤں کے لیکن باپ ایک ہی. اے بات سمجھ میں؟ الگ الگ ماؤں کے الگ الگ بچے لیکن باپ ایک ہی. ان دو بچوں کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ پہلی وائف کے بچے، دوسری وائف کے بچے، دونوں کے بچوں کے بیچ میں رشتہ کیا ہے؟ انہوں کیا بولتے ہیں؟ یو آر مائی اسٹپ مدر سن، یو آر مائی اسٹپ مدر ڈاٹر، آپ میرے اسٹپ مدر کے بیٹے ہو. یہ اسٹپ مدر، اسٹپ سن، اسٹپ ڈاٹر، اسٹپ ڈیڈ، اسٹپ انکل کا جو رشتہ ہے، دیکھو ہمارا انگلش میں اس کو بولتے ہیں عربی میں دیٹ از کالڈ اللاتی، اللاتی رشتے. اے بات سمجھ میں؟ جن کا باپ تو ایک رہتا لیکن مائیں الگ الگ رہتی. ایک باپ، ایک انسان کی چار بیویاں، چاروں بیویوں کے الگ الگ بچے، یہ بچوں کا جو آپس میں ریلیشن ہے نا، اس کو بولتے ہیں اللاتی. تو اللہ کے نبی یہاں پر کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ امہاتہم شتا، ہماری شریعتیں الگ الگ ہیں. موسیٰ کی شریعت الگ، عیسیٰ کی شریعت الگ، نوح کی شریعت الگ، ابراہیم کی شریعت الگ، ہر ایک کی شریعت الگ الگ ہیں. ہمارے کچھ احکام بھی الگ ہیں. توریت کے احکام انجیل میں نہیں ہیں، انجیل آ کر توریت کچھ احکام کو مٹا سکتی ہے، کچھ نئے احکام لا سکتی ہے، لیکن ہمارے احکام الگ ہو سکتے ہیں، ہماری شریعتیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن وَدِينُهُمْ واحد، ہم سب نبیوں کا دین ایک ہی ہے، وہ ہے دین اسلام.
آگے بات سمجھ میں؟ تو سارے نبی ایک ہی اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور ایک ہی اللہ کی دعوت دینے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ہم دین اسلام جب ایک ہی ہے ہمارا، تو ابراہیم علیہ السلام اس دین پر ایز اٹ از فالو ہو رہے تھے. تو اے نبی آپ کہہ دو قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ نہیں بلکہ ہم ملت ابراہیمی کو فالو کر رہے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 136. اللہ رب العالمین کہتا ہے قولو، آپ کہو، صحابہ اور اللہ کے نبی سب سے کہہ رہے ہیں آپ کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الینا، اللہ نے جو کچھ ہمارے اوپر اتارا اس پر ایمان لاتے ہیں. اس کے بعد وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، جو اللہ نے ابراہیم پر اتارا، اسماعیل پر اتارا، اسحاق پر اتارا، یعقوب پر اتارا، والاسباط ان کے بچوں پر، اے بات سمجھ میں، والاسباط ان کے بچوں پر جو اتارا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو کچھ اللہ نے موسیٰ کو دیا، جو کچھ اللہ نے عیسیٰ کو دیا، وما اوتی النبیون من ربہم، جو کچھ اللہ نے سارے نبیوں کو دیا، جن جن کو اللہ نے دنیا میں از نبی بھیجا تھا، سارے نبیوں کو اللہ نے جو جو کتابیں اتاری تھی، جتنے نبی بھیجے تھے، ہم آمنا سارے نبیوں پر، سارے نبیوں کی کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. سارے نبی اللہ کے ہیں، ساری کتابیں اللہ کے ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اجمالاً، سب پر اجمالاً ایمان لاتے ہیں، لیکن مفصلاً صرف اور صرف ہمارے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری کتاب قرآن مجید کے اوپر ہی ہم انہی کو فالو کریں گے، قرآن مجید پر ہی عمل کریں گے، کیونکہ قرآن ساری کتابوں میں ون آف دا بیسٹ کتاب، ساری کتابوں کو مسخ کرنے والی، ساری کتابوں کو مٹانے والی قرآن مجید ہے. اور سارے نبیوں کے امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں، اس وجہ سے ہم ہمارے نبی ہی کو فالو کریں گے، ہم اپنی قرآن ہی کو فالو کریں گے، بٹ ساری کتابوں پر ایمان لائیں گے. یہ اس کا معنی ہے. آپ جا کر یہودیوں کے سامنے اس چیز کو بول دو، جا کر آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کسی بھی نبی کا انکار کر لیں، کسی کو ناسخ کسی کو منسوخ کچھ بھی آپ سمجھ لیں، لیکن ہم کیا ہیں ایز اے مسلم سارے نبیوں کو، ساری کتابوں کو مانیں گے مجملاً، لیکن مفصلاً صرف قرآن کو فالو کریں گے، صرف اللہ کے نبی کو فالو کریں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد آیت نمبر وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب کے سب مسلمان ہیں. صحابہ کو اللہ نے کہا. اب آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ بول رہے فَإِنْ آمَنُوا، اے صحابہ اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کہ آپ نے ایمان لایا ہے، اگر آپ کے جیسا وہ یہود، وہ مشرک، وہ نصارہ اگر ایمان لائیں گے، فقد اہتدوا، تو کامیاب ہو جائیں گے، تو سیدھے راستے پر آ جائیں گے. وہ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ انکار کر دیے، اگر وہ لوگ تمہاری باتوں کا انکار کر دیے، قرآن سے پیٹ پھیر کر چلے گئے، اللہ کے نبی کی باتوں کو نہیں مانے، تو یاد رکھو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ تمہارے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے اپوزیشن میں ہیں، تمہارے اگینسٹ میں ہیں، تمہارے مخالف میں ہیں. وہ شقاق بولتے ہیں شق کو، حصوں کو. وہ گروپ میں آ کر تمہارے پر حملہ کریں گے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. فَسَيَكْفِيكَ، اے نبی آپ کے لیے کافی ہے، ہم اللہ، اللہ رب العالمین ان سے، یعنی ان کے مقابلے میں آپ کی طرف سے صرف اللہ ہی کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سن رہا ہے، اللہ جان رہا ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ شقاق مطلب گروپ. بنی یہودی کی 3 گروپ تھے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ سارے گروپ کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. تو ہوا کیا؟ جب لڑائی ہوئی تو بنو قینقاع، بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، آؤٹ آف سٹی کے باہر ان کو کر دیا گیا، گاؤں سے نکال دیا گیا. بنو قریظہ سب کے سب قتل کر دیے گئے. ہوا اللہ کا وعدہ ثابت ہوا یہاں پر. اللہ نے کہا کہ میں اکیلا کافی ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے بھی گروپ میں آندے، کتنے بھی جھنڈ میں آندے، کیسے بھی آندے ہو لوگ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم حق پر ہو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے. تو اس کے بعد آگے دیکھو
آیت نمبر 138. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا کلر. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے کلر سے بہتر کلر کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے کلر سے، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کوئی ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اے نبی آپ کہہ دو کہ ہم اسی اللہ کے بندے ہیں. کلر ذرا کیا بھی کنفیوژن ہونا کو سمجھاتا ہوں کلر کیا ہے. آپ کیا ہو؟ اللہ کا کلر. اللہ کا کلر سب سے ون آف دا بیسٹ کلر ہے. اللہ، ہم اسی اللہ کے بندے ہیں. کلر کی تشریح کیا ہے؟ جو نصارہ تھے نا، نصارہ، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے اندر تو یہ لوگ ایلو کلر کا، پیلے کلر کا پانی اس کو نہلاتے تھے. نہلانے کے بعد بولتے کہ ہاں یہ بچہ پاک ہو گیا، اب انہیں نصارہ کے دین میں آ گیا. جب بھی کوئی انسان نصارہ کے دین کو اگر ایکسپٹ کرتا تو اس کو بولتے کہ بھئی یہ پیلے پانی سے نہا لے پانی، یہ پیلے پانی سے نہا لے پانی. جب وہ پانی نہا لیتا اس پیلے پانی سے، یلو کلر کے پانی سے، تو بولتے کہ ہاں اب تو پورے سے پاک ہو گیا، اب تو نصارہ کے دین میں آ گیا. تو یہ لوگ ایک طرح کا ایک یلو کلر کا پانی رکھ لیے تھے، یلو رنگ کا. تو اللہ بولتا ہے سارے رنگوں میں سب سے بہتر رنگ اللہ رب العالمین کا رنگ ہے. اللہ کے رنگ کے آگے سارے رنگ پھیکے ہیں. وہ اللہ کا رنگ ہے دین اسلام. آپ پیلا پانی ڈال کر نہا کر آپ پاک ہو نہیں سکتے نصارہ کے لیے. وہ نصارہ دین ہے ہی غلط. لیکن دین اسلام، اللہ کا جو کلر ہے، جو بھی اس کلر کے اندر بھنگ جائے گا، جو بھی اس کلر کو ایکسپٹ کر لے گا، جو بھی اس دین کو ایکسپٹ کر لے گا، وہ پاک ہو جائے گا دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اور نبی آپ کہہ دے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم ایسے ہی اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. یہ ہو گیا آیت نمبر 138. اب آیت نمبر 139 اللہ کہتا ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. قُلْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے، أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے لڑ رہے ہو؟ اللہ کے بارے میں ہم سے فائٹ کر رہے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جو کہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. ہم نہ پیدا کرنے والا، تم نہ پیدا کرنے والا، ہم نہ کھلانے والا، تم نہ کھلانے والا، ہم نہ پہنانے والا، تم نہ پہنانے والا، سب کچھ اللہ رب العالمین ہے. ایسے اللہ کے بارے میں تم ہم سے جھگڑ رہے ہو؟ اگر جھگڑ رہے ہو تو ایک بات یاد رکھو، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ. اتنے ایویڈنس، اتنے دلیلیں، اتنے معجزے، سب کچھ تمہارے سامنے رکھ کر کمپیر کرنے کے باوجود بھی جب تمہارے عقل میں، تمہارے دماغ میں یہ بات گھسی نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر تم جھگڑا کرنے پر آتے ہیں تو بھائی یاد رکھو، تمہارا راستہ تمہیں پکڑو، ہمارا راستہ ہمیں پکڑتے. تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص ہے، ہم تو پیور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ہم خالص اسی کی طرف اپنا سب کچھ، اپنا دھیان، اپنا انٹینشن سب اللہ کی طرف رکھتے ہیں. آیت نمبر 140. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا تو جھگڑتے یا نہیں تو جھگڑتے، فائٹ کرتے. ام تقولون، یا نہیں تو تم کہتے ہو، یا تم کہتے ہو ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط ان کے سارے بچے، کانو ہودن او نصارا، سب کے سب یہودی تھے یا نصارہ تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی گواہی رہنے کے باوجود وہ اللہ کی گواہی کو چھپاتا ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین جو کچھ تم کر رہے ہو عمل، اس سے غافل نہیں ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہود اور نصارہ، ان کے بڑے بڑے جو عالم تھے نا، وہ اس بات کو جانتے تھے
کہ یہودیت کا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لمبا وقت گزر گیا، اس کے بعد یہودیت وجود میں آئی۔ اور عیسائیت کے جو نصارہ کے جو بڑے بڑے عالم ہیں نا، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ عیسائیت کا عیسیٰ علیہ السلام سے، نصارہ کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا زمانہ گزرا، اس کے بعد عیسائیت وجود میں آئی، نصارہ وجود میں آئے۔ یہ بڑے بڑے عالم اس چیز کو جانتے تھے کہ یہود کا موسیٰ سے کوئی تعلق نہیں، عیسیٰ یہ نصارہ کا عیسیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عالم جانتے تھے، جان کر بھی اس چیز کو چھپاتے تھے۔ نارمل پرسن کا مائنڈ کیسا واش کرتے تھے؟ یہودی موسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، نصارہ کے علماء کیسا مائنڈ واش کرتے؟ عیسیٰ علیہ السلام نصارہ تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، تو ابراہیم بھی نصارہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ابراہیم کی نسل سے ہے، تو موسیٰ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی ہیں۔ یہ علماء کیا ہے، یہ پوری نیوز اسپلٹ کرتے تھے عام لوگوں کے درمیان کہ موسیٰ ابراہیم دونوں یہودی ہیں۔ نصارہ کیا بولتے تھے؟ عیسیٰ اور ابراہیم دونوں یہودی، دونوں نصارہ ہیں۔ ایسا کیا ہے، سارے لوگوں کا مائنڈ واش کر کے سب کو کیا بولتے تھے کہ تم نصارہ میں آ جاؤ کیونکہ ابراہیم کا یہی دین ہے۔ یہودی کیا بولتے تھے؟ تم یہودیت میں آ جاؤ کیونکہ ابراہیم کا یہی دین ہے۔ اللہ بولتا ہے آپ بہتر جانتے ہو، اے نبی ذرا آپ ان یہودیوں سے بول دو آپ بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ ام اللہ، یا اللہ جانتا ہے بہتر؟ اللہ کو عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم سب کی سٹوری پتا ہے، اللہ کے پاس ریکارڈڈ ہے۔ اللہ اوپر دکھائے گا تم سب کو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تمہارے سے بڑا ظالم کون ہے جو سچی باتوں کو چھپا کر جھوٹی باتوں کو اسپلیڈ کرتا ہے، جھوٹی باتوں کو پھیلاتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یاد رکھو اللہ غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اللہ تمہارے کرتوت کو دیکھ رہا ہے، اللہ ایک دن حساب ضرور لے گا تم سے۔ اے بس سمجھ میں آج کل بھی اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کا زمانہ، اس کے کئی صحابہ، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد کچھ ائمہ پیدا ہوئے، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبلی۔ ان کے بڑے بڑے اماموں کو، مولوی صاحبوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر گیا، اس کے بعد یہ ائمہ وجود میں آئے، تو کچھ سارے نہیں، کچھ علماء ایسے ہیں جو لوگوں کے مائنڈ واش کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ جو بولے وہ صحیح، شافعی جو بولے وہ صحیح، مالکی جو بولے وہ صحیح، حنبلی جو بولے وہ صحیح۔ ایسے مائنڈ واش کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث بھی آپ رکھ دو تو کھلم کھلا اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شافعی مذہب سے وہ حدیث تعلق نہیں رکھتی، حنفی مذہب سے وہ حدیث تعلق نہیں رکھتی، مالکی مذہب سے وہ حدیث تعلق نہیں رکھتی، حنبلی مذہب سے وہ حدیث تعلق نہیں رکھتی۔ تو صرف اور صرف اپنے امام کی بات کو، امام الانبیاء نبی کی بات پر یہ لوگ فوقیت دیتے ہیں کیونکہ ان کے علماء ان کا مائنڈ ایسا واش کر چکے ہیں۔ ذرا بتاؤ ان علماء میں اور ان یہودی اور نصارہ کے علماء میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے بھی اللہ کی بات چھپائی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کو ان کے سامنے مسخ کر کے رکھا ہے، اللہ کے نبی کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اماموں کی اہمیت ان کے پاس ہے۔ تو یہود اور ان لوگوں کی آپس میں مشابہت تو ہے نا، تشابہت قلوبہم، قرآن خود بولتا ہے کہ ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں، ان کی سوچ آپس میں ایک جیسی ہے۔ وہ بھی اپنے لوگوں کا مائنڈ واش کرتے تھے، یہ بھی اپنے لوگوں کا مائنڈ واش کر رہے ہیں۔ بتاؤ تم سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی باتوں کو چھپا کر، اصل کو چھپا کر، نقل کو، سچ کو چھپا کر جھوٹ کو لوگوں میں سپریٹ کرتا ہے؟ تو اللہ ایسے ایسے لوگوں کے بارے میں ان ساری آیتوں کے ذریعے پیغام دیتا ہے، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ تلک امتن، آیت نمبر 141، تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہی آیت پھر اللہ ریپیٹ کر رہا ہے، وہ قوم گزر گئی، وہ امت گزر گئی، ابراہیم چلے گئے، اسماعیل چلے گئے، اسحاق چلے گئے، سب چلے گئے، لہا ما کسبت، بچے تم اور یہ،
تم جو عمل کرو گے وہ تمہارے ساتھ، وہ جو عمل کریں گے ان کے ساتھ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الحمدللہ آج کے اس ایپیسوڈ کی 122 آیت سے 141 آیت تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں جاننے کی کوشش کی۔ خلاصے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی اکثر زندگی کو اللہ رب العالمین نے ایگزامپلز کے ذریعے الگ الگ ڈھنگ میں، الگ الگ اینگلز کے ذریعے ابراہیم کی چند دعائیں بھی ذکر کی ہے۔ سب کو اللہ ذکر کر کے امت محمدیہ کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ اے نبی آپ بھی امت ملت ابراہیمی ہی کے پیروکار ہے، کیونکہ سارے نبیوں کا دن ایک ہی تھا، تو آپ کا دن بھی ایک ہی ہے، دین بھی ایک ہی ہے، بٹ فرق اتنا ہے کہ آپ امام الانبیاء ہے، سارے نبیوں کے، ساری دنیا کے آپ امام ہیں۔ وہ صرف اپنی قوم کے امام تھے، وہ صرف اپنی کتاب کو ایکسپلین کرنے والے تھے، لیکن آپ کی کتاب ساری کتابوں کی کتاب ہے، ساری کتابوں کی معلومات، ساری چیزیں آپ کی کتاب میں ہیں، اور آپ سارے نبیوں کے امام ہیں۔ پوری امت میں سب سے بہترین امت، کنتم خیر امہ، تمہاری امت سب سے ون آف دا بیسٹ امت ہے، تو لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، آپ انہی کے بندے بن کر رہنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ تو لہٰذا آج کی یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر اللہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔